دنیا میں آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی چوہے صاحب سوری آپ کی وہ ذرا وہ لائن میں پرابلم ہو رہا تھا. اب آپ ہمیں اچھی طرح سن سک رہے ہیں؟ جی اب بہت صاف آواز آ رہی ہے. اچھا جی ہم آپ کو بھی بہت کلیئرلی سن رہے ہیں. اچھا تو آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان ایک ڈفرینٹ پاکستان ہے. وہ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات کہ پاکستان ڈفرینٹ پاکستان ہے، الطاف حسین صاحب جیسے ایک جہاں دیدہ سیاستدان کو جنہوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے انہیں بھی تو اس کا اندازہ ہوگا نا جی. تو انہوں نے کیوں یہ بیان دیا؟ میں الطاف حسین صاحب کے بہاف پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا، مگر ظاہر ہے کہ جو شخص پچھلے 20 سال سے غیر ملک میں رہا ہو اور پاکستان کے حالات اس نے بڑے دور سے دیکھے ہیں، اس کو یہاں کے جو لوکل پرسپیکٹو ہے، جو گراؤنڈ سچویشن ہے، اس کا علم نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی سے ان کی پارٹی کا کوئی طور طریقہ بھی یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے سامنے کسی کو جرت نہیں ہے صحیح حقائق پیش کرنے کی. تو میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس میں ان کی ایک بہت سیریس لیپس آف ججمنٹ ہوئی ہے. مگر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس میں ان پٹ کئی ذرائع سے ان کو ملی ہے اور اس ان پٹ کے حوالے سے یہ بیان آیا ہے. اچھا چوہے صاحب، اس میں جو میجر سٹیک ہے اس وقت جمہوریت ٹھیک ہے، آپ کا بھی معاملہ ہے، آپ اپوزیشن میں اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ 80s اور 19 کی پالیٹکس نہیں کر رہے، لیکن جو سینئر پارٹنر ہیں جن کا زیادہ سٹیک ہے گورنمنٹ میں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ان کے اتحادی ہیں. جتنا ریئیکشن آپ کی پارٹی نے یا مولانا فضل الرحمان نے یا ANP نے دیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ دبے لفظوں میں تو شاید انہوں نے کو کھل کے تو نہیں لیکن وہ شاید سپورٹ ہی کر رہے ہوں. تو آپ کو کیا مایوسی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ پیپلز پارٹی نے MKM کو اس طرح کا جواب نہیں دیا جس طرح کا دینا چاہیے تھا جمہوریت کے حوالے سے؟ نہیں مشتاق بھائی، نہ صرف مجھے مایوسی ہوئی ہے بلکہ میں نے اس کا اظہار اسمبلی میں اپنی تقریر میں ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ANP کو تو کوئی ذاتی سیاسی مسئلہ ہوگا، UI کے بھی کوئی مسائل ہوں گے MKM کے ساتھ، ہمارا اس حوالے سے تو نہیں. بلکہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ ہمیں بہت اطراف سے یہ کہا گیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس پہ ریئیکٹ کرنے کی، یہ پیپلز پارٹی اور MKM کا مسئلہ ہے، آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو کوشش کریں کہ اپوزیشن MKM سے آپ چینلز اوپن اپ کریں، آپ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اقتدار کی اتنی خواہش نہیں ہے جتنی اچھے اقتدار کی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پرورش ہو، اور اسی حوالے سے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے. مگر اس سے بڑھ کر مشتاق بھائی میں وہ بات ابھی نصرت بھائی کر رہے تھے نا کہ 30 سال ہو گئے ہیں اس ماحول میں، سیاست میں، اور یقین کریں میں رمضان کا مہینہ ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کوئی سبق حاصل نہیں کر سکے، نہ سیاستدان سبق حاصل کر سکے، نہ ہمارے جرنیل سبق حاصل کر سکے. وہی ذاتی مفادات ہیں، وہی پرانی کہانیاں ہیں، ہم اپنی ذات سے اور اپنے مفاد سے باہر نہیں آ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے انبار لگ رہے ہیں، مصیبتوں اور مشکلات کے انبار لگ رہے ہیں، اور ہماری ایمبیشنز کم ہوتی نظر نہیں آتی. اچھا چوہے صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے جب سے ہمارا، یعنی میں ایک ٹیلی ویژن پر ہی بات کر رہا ہوں، یہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد سے بڑا اس پہ ہم چسکا لیتے ہیں. جب سیاستدان ایک دوسرے پہ گند اچھالتے ہیں، کوئی جھگڑا وگڑا ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ اٹ میکس ڈراما. آج میں 5 سال بعد گیا تھا جی اسمبلی کی پریس گیلری میں، اور آپ کو واچ کرنے گیا تھا پرائمریلی. میں نے تو یہ نوٹس کیا کہ آپ کی تقریر کا جو زیادہ تر حصہ تھا اس میں تو آپ اس بات پر چراغ پر نظر آ رہے تھے کہ آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ بہت ساری سپیس کنسیڈ کر رہی ہے. مثلا ISPR کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے یہ کہا کہ ایک فنڈ ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی آپ کو پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے تو اتنا مایوس کیا ہے نصرت بھائی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پارٹی کی کمزوری، حکومت کی کمزوریوں کی وجہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. ان کی کمزوریوں کی وجہ ہے کہ ایک دفعہ پھر فوج کے اندر جنرل مشرف کے وہ جو باقیات تھے اور ان کی کئی پالیسیاں ہیں وہ پھر سر اٹھا رہی ہیں. یہ ان کی کمزوریوں کی وجہ ہے کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے. میں اس پہ اتنا ہی اکتفا کروں گا کہ اللہ کرے کہ یہ سب ہوش کے ناخن لے، کیونکہ اب یہ مسئلہ صرف ایک حکومت کی ناکامی کا نہیں ہے، صرف خدا نخواستہ جمہوریت کی ناکامی کا نہیں ہے.
اب یہ مسئلہ اس ملک کے مستقبل کا ہے اور اس میں ہم سب کا مفاد ہے، اور جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نہ نکلے تو ہم یہ پاکستان کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوگا۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کے قائد میاں نواز شریف نے ایک کمیشن کی جس میں وہ پرائم منسٹر سے ملے بھی تھے 14 اگست کو، اور آپ نے پھر ایک کمیشن کی تشکیل کا جو ہے نا وہاں پر تجویز دی، اس کو منظور بھی کر لیا گیا اس وقت، اس سے اتفاق بھی کر لیا گیا، لیکن آج جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک کونسل کے تشکیل کا اعلان انہوں نے کیا کہ یہ دیکھے گی اس ساری صورتحال۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تجویز، آپ کی پارٹی کی تجویز ٹھکرا کر پرائم منسٹر نے یہ جو قدم اٹھایا یہ اسی کی ریپلیسمنٹ ہے، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ آپ کی تجویز کو اس طرح سے انہوں نے قبول نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ جو مجھے میاں نواز شریف صاحب نے مجھے اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو اس میٹنگ کے حالات و واقعات بتائے، وہ تو اس میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ پرائم منسٹر نے نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو تجویز ہے اس کو قبول کیا بلکہ اپریشیٹ کیا، اور وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے۔ انہوں نے میاں صاحب کے بیٹھے بیٹھے اسفندیار ولی صاحب کو فون کیا، اور بقول وزیر اعظم کے اسفندیار ولی صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، پھر انہوں نے فاروق ستار صاحب کو فون کیا، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مسترد نہ وزیر اعظم نے کیا ہے اور نہ جیسے کہا جاتا ہے صوبوں نے کیا ہے، یہ مسترد کسی اور شخصیت نے کیا ہے جو اب اپنے آئینی اختیارات سے تو محروم ہو چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ پیچھے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پتلی تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو سارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو وہ پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن جوئی صاحب اگر اسی طرح پتلی تماشا چل رہا ہے، ایک وزیر اعظم جن کو آپ یونانیمس ووٹ ملتا ہے کانفیڈنس کا، اسی پہ اکتفا نہیں، تمام سیاسی جماعتیں مل کر جو ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے انہیں وہ تمام اختیارات دیتی ہیں جو ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس تھے، پھر ایک عرصے تک میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس رہے ان کے دوسرے دور حکومت میں۔ تو اگر وہ خود ہی پتلی بننے کو تیار ہیں تو پھر آپ اس کو بچانے کے لیے اتنا فرنٹ پہ اس سسٹم کو کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال قائد ایوان تو پتلی ہے بقول آپ کے۔ پھر نہیں، یہ مسئلہ صرف ایک وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک سسٹم کا ہے، پولیٹیکل سیاسی پروسیس کا ہے، جمہوری سسٹم کا ہے، تو ہمیں اس میں اپنی ذمہ کا احساس ہے، اور جیسے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ 90 کی دہائی یا پچھلی دہائی ہے وہ نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس جو سو کالڈ رولنگ ایلیٹ ہے ان کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ غلطی خدا نخواستہ پاکستان کے لیے بے انتہا گمبھیر صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی کہ اس سسٹم کو چلائیں، کوشش کی کہ اگر زرداری صاحب اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے، وہ کوئی ان میں وہ جمہوری سوچ نہیں ہے، تو شاید ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ذریعے یہ سوچ پنپ سکے۔ اچھا چودھری صاحب، میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی تقریر کے اختتام کے بعد آپ کی قرارداد اور ایم کیو ایم کی جو ہے قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی، لیکن آپ لوگوں نے جو جمہوریت کی حمایت میں جو قرارداد دی تھی سر، اس کا متن ابھی تک پریس کو، میڈیا کو اویلیبل نہیں ہے سر۔ اتنا تو آپ کا یہ اٹونمس اور پاورفل ہاؤس ہے جس کو بچانے کے لیے آپ خطاب کر رہے تھے چودھری صاحب، اس کے بارے میں کچھ پتہ کروائیں گے آپ؟ یقیناً نصرت بھائی، مجھے یہ بات سن کے حیرانگی بھی ہوئی اور افسوس بھی، مگر ایک میں جب آپ کا پہلے فون ملا تو آپ ایک وضاحت کر رہے تھے، جی میں صرف ذرا وہ وضاحت کر دوں جو ہم نے جمہوریت کے حوالے سے ہم نے جو ریزولوشن دی تھی اس پہ تو سب نے فوری اتفاق کر لیا۔ جو ایم کیو ایم کی طرف سے آئی تھی اچھا، اس میں تھوڑی سی ریزرویشن حکومت کو تھی، فوری طور پر ہم نے اس سے اتفاق کیا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ جو کچھ اس کا حدود اربا ہے وہ درست ہے۔ پھر ان کے ایک وزیر نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اگر پی ایم ایل این مان رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی ماننا چاہیے۔ میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ایکسیپٹ کیا اور ہم نے کہا کہ اس ریزولوشن کو بھی آنا چاہیے، مگر آپ کی بات سن کر حیرانگی ہوئی۔ اس سے کم از کم ایک چیز واضح ہے کہ کوئی فورسز ہیں یا حکومت کے اندر کوئی ایسی فورسز ہیں جن کو شاید یہ ریزولوشن زیادہ پسند نہیں آئی، یا پھر شاید میڈیا میں ایسی فورسز ہیں
مگر پھر کم از کم اگر آپ کے چینل پہ آتی تو آپ تک اسے نشر کر چکے ہوتے ہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. بلکہ میں ابھی پڑھ رہا ہوتا جوئی صاحب اگر میرے پاس ہوتی. آپ کے پاس ہوتا تو اس وقت. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دنیا میرے آگے جاری.